محمد سرفراز صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ نماز جنازہ میں طاق سطریں کیوں رکھی جاتی ہیں، جفت سطریں ہم کیوں نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ رکھ سکنے کی بات کوئی نہیں، رکھ سکتے ہیں آپ جو بھی، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بات جو ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی، آپ اگر چرچ میں جائیں نا عیسائی لوگوں کے گرجے وغیرہ، تو آپ دیکھیں گے چونکہ وہ تثلیث کے قائل ہیں کہ 3 خدا مل کر دنیا کو چلا رہے ہیں، ہر شاید 3 کونا بنائیں گے تاکہ لوگوں میں مینار بھی 3 کونا، کرم دوات بھی جو ہے دوات اس طرح 3 کونے والی مثلث شکل کی، تاکہ اپنے عقیدے کا اظہار کریں تثلیث کا۔ ہم چونکہ توحید کے پرستار ہیں کہ ایک ہی خدا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ طاق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس لیے تم بھی طاق کرو کام، کھاؤ کھجوریں عید والے دن چھوٹی، طاق کھاؤ، اسی طرح یہ تسبیحیں جو رکوع سجدے میں طاق کرو 3 5 7 کہ 2 بنتی جائیں، آخر میں ایک ایسی ضرب لگے کہ اکیلا عدد آئے جو سب کو توڑ دے، ان کو طاق بنا دے۔ اسی لیے ہم دن کے وقت بھی فجر سے نمازیں شروع کرتے ہیں، 2 رکعت سنت 2 فرض، وہاں سے دن شروع ہو جاتا ہے نا روزے کے حساب سے، سورج نکلنے والا دن جو ہے یہ یوم عرفی ہے، عام بولی میں دن، اسلام میں دن تو وہی جب فجر کی اذان ہوتی وہاں سے دن چل پڑتا۔ مغرب تک جتنی نمازیں پڑھیں گے، اب مغرب کی نماز 3 رکعتیں رکھ دی گئی کہ وہ ساری جو ہے نا جمع کرو اور 3 ملاؤ، طاق بن گئی، 1 بڑھ جائے گا توحید۔ پھر رات کو پڑھتے گئے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، فجر کے وقت پھر یا عشاء کے وقت آخر میں وطر پڑھو، وہ بھی طاق کر دی، 2 پر پورا تقسیم ہی نہ ہو، 1 بڑھ جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ وطر ہے، وطر کو پسند کرتا، تم وطر ہی کرو۔ تو ایک جو باقی بچتا نا آخر میں، وہ ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ باقی مخلوق جوڑے جوڑے جو جتنے مرضی ہوں، تمہارا رب جو ہے نا الہ واحد، ایک ہی۔ اس لیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، خیال کرنا چاہیے، توحید کی رمز ہے کہ ہمیں ایک خدا کی طرف اشارہ کرتی ہے۔